حضرات کو یہ گزارش کروں گا بلکہ ان لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ بھائی ایسے لوگ جن کا نہ سیاست سے تعلق ہے نہ صحافت سے تعلق ہے، پروفیشنل جو چیزیں ہیں ان سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ خالص لوگوں تک صحیح باتیں پہنچانے کے لیے اپنی کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں۔ لوگوں کے جو ہے ان کے جیسے آپ کا چینل ہے جنرل ٹاک وتھ ولی، تو میں ساتھیوں کو کہوں گا اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو آپ کا جو پیغام ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں یا لوگوں کے رہنمائی کے لیے آپ جو کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی مقصد اور یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں تک صحیح بات پہنچانے میں جو ہے وہ آپ کی مدد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوپ فار دا بیسٹ کنڈیشن آف ہیلتھ اینڈ ایمان۔ میں آپ کو جنرل ٹاک وتھ ولی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ بڑے عرصے بعد میں اپنے چینل پہ آن ایئر ہو رہا ہوں، کیونکہ کچھ وقت لگا مجھے آن ایئر ہونے میں، اور اسی آن ایئر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک تھیم ہے چینل کی کہ نو جرنلزم نو پولیٹکس، نہ سیاست نہ صحافت۔ ہمارا پروگرام ہوتا ہے سیاست اور صحافت سے پاک۔ تو ہم نے جتنے بھی انٹرویوز لیے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان میں کچھ ایم این ایز، کچھ ایم پی ایس، کچھ سیاسی شخصیات ہوں گی۔ تو آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس حساب سے، اس حوالے سے میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک بیسٹ اور اچھی پرسنالٹی لاؤں۔ تو آج ایک بیسٹ پرسنالٹی اپنے ساتھ جنرل ٹاک وتھ ولی میں لایا ہوں، جس میں ہم ان کے ساتھ جنرل ٹاک وتھ ولی کریں گے، اور ایک ڈیسنٹ پرسنالٹی کہ کو بھی لگے کہ بھی باقاعدہ ایک ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے اور صحافت سیاست سے یہ چینل پاک ہے۔ اس لیے آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو وہ ڈسٹرکٹ سانگھڑ کے جانی مانی شخصیت ہیں، اور میں جیسے کہ بتا چکا ہوں پہلے ویڈیو میں کہ ہمارے آنے والے جو مہمان خاص ہیں ڈسٹرکٹ سانگھڑ کی اور شہزاد پور سٹی کی جو ہے وہ جانی مانی شخصیت ہے۔ حاجی فیض محمد کیریو صاحب کے فرزند ہے، وہ خود مہران ادبی ست کے جو ہیں سربراہ سندھ لیول پہ، اور ادبی شاعری سندھی یہ تنظیم ہے اس کے جو ہیں یہ سربراہ ہیں، اور اس کے علاوہ عالمی مجلسی تحفظ خاتم نبوت کے کارکن اور خانقاہ سراجیہ نقش بندیہ کے جو ہے یہ ایک تنظیم کے یہ رہنما ہیں، اور درگاہ کے یہ جو ہے وہ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، تو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اسکالر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسلام کی اور لوگوں میں اسلام پھیلانا، اسلام کی باتیں کرنا، اور لوگوں تک اللہ پاک کی اور نبی پاک کا پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا، اور تبلیغ جماعت سے تعلق رکھنے والے، میں یہ کہوں گا کہ علاقے میں یہاں پہ جو سانگ ڈسٹرکٹ ہے اس میں اسکالر محترم جناب غلام قادر کیریو صاحب جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو جنرل ٹاک وتھ ولی میں آج ان کو دل سے ویلکم کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ کریں گے گفتگو اور کریں گے ان سے بھی سوالات، جنرل سوال اور جنرل ٹاک۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے مہمان کی طرف، تو کرتے ہیں ان سے گفتگو۔ السلام علیکم غلام قادر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غلام قادر صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے مجھے جو ہے اپنے پروگرام کے لیے جنرل ٹاک وتھ ولی کے لیے ایک مختصر ٹائم دیا۔ یہ آپ کی بڑی بڑی مہربانی، اور میں آپ کا مشکور ہوں۔ مہربانی آپ کی کہ آپ تشریف لائے، اور ایسے کٹھن دور میں ان حالات میں جو ہے آپ نے ایک بڑی جد و جہد اور کوشش اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور ہم تو آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پاس آئے۔ مہربانی۔ غلام قادر صاحب، ویسے تو ہماری تھیم جو ہے وہ ہے کہ نو جرنلزم نو پولیٹکس، نہ سیاست نہ صحافت۔ ہماری سیاسی صحافت پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو آپ ایک مذہبی حساب سے اور اسلامی حساب سے اسکالر بھی ہیں اور مولانا بھی ہیں۔ آج کل ویسے تو میری ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے سوالوں کی، وہ ایک دوسرے طریقے سے ویورس ہوتی ہے۔ تو آج کچھ یہاں پہ حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں آج کل کے دور میں کہ دیکھا جائے کہ
تو آج ہمارے ساتھ ایک اسکالر موجود ہے، تو ہم ان سے گفتگو شروعی اسی حساب سے کریں گے. تو میری تو کیا کہتے ہیں کہ جان بھی قربان محمد پہ، تو ہم تو نبی کے غلام ہیں اور خاتم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں. تو کی وفا محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے یہ لوح و قلم تیرے ہیں. میں آج یہ بات ضرور کہتا چاہوں گا کیونکہ موقع کی مناسبت سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو بنا ہے پاکستان، وہ بھی کلمے کے اس پہ بنا ہے. 1947 میں جو اس کا بنیاد رکھا گیا وہ کلمے میں بنا. اور محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسا پاکستان چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں پاکستان ایسا چاہتا ہوں. اس نے بات بھی یہی کی کہ قرآن پاک کی بات کی اور بات کی اللہ رسول کی بات کی. تو اس پہ اقبال نے یہ فرمایا ہے کہ نگاہ عشق میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی آسی وہی طہا. تو ہمارے لیے تو نبی پاک سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں، بے شک، اور ان پہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے بھیجے گئے رسول ہے، اس کے بعد نہ نبی آنا ہے نہ آئے گا. ہمارا یہ ایمان ہے اور خاتم نبوت پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا بالکل ایمان ہے. تو آپ آج کل جو ماحول چل رہا ہے غلام قادر صاحب، کہ دیکھا جائے کہ میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں کہ خاتم نبوت یا پھر یہ آپ ایک جو ہے عالمی مجلس سے خاتم نبوت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور خانقاہ سراجیہ نقش بندیہ سے بھی آپ کی وابستگی ہے. تو دونوں طرف سے دیکھا جائے، یہاں پہ حکومتیں یا مذہبی یا سماجی سیاسی تنظیمیں جو بھی ہیں، لیکن چاروں طرف دیکھا جائے تو مر تو بیچارے مسلمان ہی رہے. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے، اظہار ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ دور میں ایک جو ہمارے اوپر گورنمنٹ تھوپی گئی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ یہودی لابی جو ہے اس کی پالیسیوں پہ کو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری تو ایک کھلی بات ہے کہ تحفظ ختم نبوت پر تو کوئی کمپرومائز نہیں، بے شک. اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں. ان کے بعد کوئی اور نیا نبی یا کوئی نیا رسول یا نیا پیغمبر وہ اس کے نہ آنے کی گنجائش ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ایسا فیصلہ ہے. اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر. تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہے. باقی جو ہمارے حکمران ہیں ان کی تو الفاظ سے، ان کے جو ہے مشن سے یہ چیز ثابت ہے کہ جب وزیر اعظم کو حلف اٹھوایا گیا تو وہ خاتم النبیین کے صحیح الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا. تو اس آدمی سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ دین کی کون سی خدمت کرے گا اور پاکستان میں کس قسم کا اسلام نافذ کرے گا، جبکہ پاکستان کی بنیاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہاں پر اللہ کا قانون اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ نافذ کر دی جائے گی. اور اللہ کی شریعت جو ہے، اللہ کے نبی کی جو شریعت ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جس میں کسی چیز کی کوئی کمی ہو اور وہ یہ آگے پوری کریں گے. وہ مکمل دین ہے، ضابطہ حیات ہے. اور قیامت تک آنے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ ہمیں دے دیا ہے، ایک اصول ہمیں دے دیے ہیں. اب ان میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں ہو سکتی. جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو اللہ کے نبی کے طریقے ہیں، اس میں تو بال برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور حکومت میں جب صرف ایک چیز کا انکار کیا گیا تھا، زکوٰۃ کا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر زندہ رہے اور دین میں کسی چیز کی کمی آ جائے. تو ہماری تو جانیں بھی قربان. بے شک. تو ہم تو دین میں بال برابر بھی کسی چیز کو کمی کو برداشت نہیں کریں گے. بالکل. کیرو صاحب نے بہت اچھا میسیج دیا اسلام کے حوالے سے، اور ہم جانتے ہیں اور ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں.
اور ہمارا ایمان ہے کہ بھئی ہم ہمارے رسول اللہ جو اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر آنا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو آج کل یہودی لابی نے یہ جو سسٹم چلایا ہوا ہے کہ بھئی اسلام کے خلاف اور ہمارے پیغمبر کے خلاف، تو ان کے خلاف کوئی یہ نہیں کہ اسلامی اسکالر ہو وہی کھڑا ہو، عام آدمی کو بھی جو ہے وہ بھی محمد کے لیے اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ اور میں نے خود یہ چیزیں نوٹ کی ہیں، میرا خیال ہے کہ غلام قادر صاحب نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ لاسٹ ٹائم مجیب الرحمان صاحب نے کوئی یہ کال دی تھی اسٹرائک کی، تو اوور آل پاکستان چکا جام ہو گیا تھا۔ یہ ایک بڑا ایک ثبوت ہے کہ بھئی ہم اپنے پیغمبر سے، اپنے نبی سے، اپنے اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اسی اسلامی ملک پہ جو بنائی کلمے کے اس پہ گیا ہے۔ اور جیسے کہ کیرو صاحب نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، یہ بالکل اس کا جب مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے، اور تو لا الہ الا اللہ بات ہی ختم ہو گئی، تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ بڑی مہربانی غلام قادر صاحب۔ اب ہم چلتے ہیں جنرل باتوں کی طرف۔ میں ہمیشہ اسٹارٹنگ کرتا ہوں چائلڈ ہوڈ سے، تو بچپن آپ کا کیسا گزرا کیرو صاحب؟ ایک بچپن میں ہر بچے ہوتے ہیں ہر قسم کے، نوٹی بھی ہوتے ہیں، حرکتی بھی ہوتے ہیں، کچھ پڑھائی میں مصروف، کچھ جو ہے شرارتی، کچھ جو ہے کھیل کود میں۔ آپ کا بچپن کیسا تھا، ہمیں بھی پتہ چلے اور آپ کے چاہنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ غلام قادر صاحب بچپن میں کیسی لائف گزار چکے ہیں؟ بچپن تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، اس وقت تو کھیل میں، کود میں اور ان چیزوں میں ہی انسان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے۔ تو ہمارا بھی بچپن اسی انداز سے گزرا، لیکن اس میں ایک چیز ضرور تھی کہ میرے بچپن کے دن جو ہیں وہ زیادہ اپنے والد صاحب کے ساتھ گزرے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ جو سوشل ورک ہوتا تھا، وہ ایک بہت بڑے سوشل ورکر تھے جنہوں نے خاکسار تحریک سے اپنا کام شروع کیا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، پیر جھنڈوں میں پڑھے، وہاں کے پیر اعجاز سائیں اور کافی حضرات کو انہوں نے وہاں پر جو ہے پڑھایا بھی صحیح پیر جھنڈوں کے اندر۔ تو اسی طرح سے وہ سیاسی اور سماجی رہنما رہے، پاکستان مسلم لیگ سے ان کا شروع سے تعلق رہا، جب پاکستان قائم نہیں ہوا تھا اس وقت سے لے کر اور مرتے دم تک وہ جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ رہے اور دین سے ان کی وابستگی رہی۔ ہمارے علاقے میں دعوت تبلیغ کے اندر بھی میرے والد صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہاں پر تبلیغ کا کام شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے جو تینوں حضرات تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ 1953 میں انہوں نے بنگلہ دیش میں 40 دن اللہ کے راستے میں لگائے۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارا ایک دینی گھرانہ ہے، اور سماجی خدمت کے اندر ہمارا یقین ہے کہ بھائی لوگوں کی خدمت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یا اللہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال کے اندر ہوں کہ کوئی آدمی مجھے یہاں سے پکڑا ہوا ہو، کوئی یہاں سے چمٹا ہوا ہو، اور میں لوگوں کے کام کروں۔ تو آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ایسے گزری کہ آپ کسی کے پاس اور نہیں، لیکن لوگوں کے کاموں کے لیے آپ دشمن کے پاس بھی چل کر گئے کہ میرے جانے کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی بھلائی ہو جاتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اچھائی ہو جاتی ہے یا میں کسی کے کام آ سکتا ہوں، تو آپ علیہ السلام کی زندگی ایسے گزری، اور ہم لازمی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے غلام ہیں۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اس خدمت کے اندر اور لوگوں کی بھلائی کے اندر ہماری زندگی جیسے آقا علیہ السلام کی گزری، ایسے اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں ایک حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ غلام قادر صاحب نے اچھا کہا اور بالکل صحیح کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور نبی پہ ہم غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ بھئی رسول کے غلام ہیں اور رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ تو کیرو صاحب، آپ نے اپنی یہ لائف بتائی، بچگانہ لائف، تو آپ کا ایک اسلامی حوالے سے یہ جو آپ تنظیموں میں رہے ہیں، جیسے کہ یہ ہے عالمی مجلس تحفظ خاتم نبوت اور خانقاہ سراجہ نقش بندیہ، تو یہ آپ کب سے مطلب کہ کب سے اب ان چیزوں میں آئے؟ شروع کی میری جو لائف اسٹوڈنٹ لائف ہے وہ تو ایک سیاسی کارکن کے حساب سے۔ اچھا، سیاسی کارکن کے حساب سے۔ تو اس میں جو ہے قوم پرست تنظیموں کے اندر بچپن سے لے کر جب اسکول میں پڑھا تو اس وقت سے لے کر میرا اس تنظیموں کے ساتھ تعلق تھا۔ تو میں اس وقت لطیف سنگت ہوتی تھی ایک بچوں کی تنظیم،
اس سے تو ایک دفعہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے اوپر جو ہے شاہ لطیف کے اس میں ایک مجھے ایوارڈ بھی ملا تھا ماشاءاللہ کہ میں نے 300-350 شعر جو ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے یاد کیے ہوئے تھے. تو اس حوالے سے جو ہے بچپن تو ان تنظیموں میں بھی گزرا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوں کہ ہمارے اوپر شروع سے ہی جو ہماری پالنا ہوئی ہے، پرورش ہوئی ہے، وہ ایک دینی گھرانے میں ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے شروع سے ایک تعلق ہے، لیکن باقاعدگی سے 2000 سے سن 2000 سے جب ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت ہوا، خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کے جو سجادہ نشین تھے وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر تھے، ان کے میں بیعت ہوا، دست بیعت. اس کے بعد الحمدللہ اس دن سے ہم نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے کہ ہم دین کی خدمت کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ماشاءاللہ جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. تو ایز اے کارکن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ایز اے خادم خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ، ہمارے ابھی موجودہ جو شیخ ہیں حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بھی مرکزی رہنما ہیں، حضرت کے بڑے بھائی صاحبزادہ عزیز احمد صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نائب امیر ہیں. تو الحمدللہ ان کی سرپرستی میں جو بھی خدمت ہے وہ کر رہے ہیں. باقی تو ہمارے مبلغین حضرات وہ خدمت سر انجام دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ تو ہم سب کا ایمان ہے اور ہم سب کا کام ہے. ختم نبوت کا کام صرف ایک آدمی کا کام نہیں ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا یہ کام ہے. بے شک تو اور اس کو یہ کام کرنا ہے، یہ اس کا زندگی کا وظیفہ حیات ہے. وظیفہ ہے. الحمدللہ. ویئرس، میں بیچ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بالکل کیرو صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اور خواجہ خلیل احمد سے جو ہے بیعت میں بھی ہوا ہوں، اور میں ان کے ہی ذریعے ہوا ہوں. میرا ذریعہ یہ ہوئے، یہ تو پتہ نہیں ان کے والد صاحب سے امیر تھے جو ان کے ساتھ ہوئے کون سے ایئر میں، یہ ضرور بتائیں گے خود. لیکن میں تو ابھی میرے خیال سے 2020 میں ہی اینڈ میں جو ہے نواب شاہ میں جب آئے تھے تو وہاں پہ میں نے بیعت ہوا تھا، اور خواجہ خلیل احمد صاحب میرے ساتھ میسیجز میں یہ وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں اور بہت اچھی ریسپانس دیتے ہیں، اور جو بھی انہوں نے ہمیں سکھایا ہے بتایا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیں ایک کامیاب کرنے والی اور آگے لے جانے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ کے بندے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی سنتا ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے پرہیزگاری اور عبادت کے عمل میں شامل ہوتے ہیں. تو ان کی زیادہ سنی جاتی ہے، تبھی ان کے لیے بیعت کیا جاتا ہے. تو ہم بھی ان میں بیعت ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کون سے سال میں یہ بیعت کی تھی امیر صاحب کے ساتھ؟ بھائی میں نوید صاحب میں جو ہے نا سن 2000 میں سن 2000 حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا تھا. اس وقت سے الحمدللہ باقاعدگی سے. اور میں یہ بتانا سے ذہن سے نکل گیا، اور میں سوری ٹو سے کیرو صاحب کہ ہم غلام قادر کیرو صاحب جو ہے عالمی مجلس خاتم نبوت کے کارکن بھی ہیں، اور جو ہے خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ کے وہ ہے، اور مہران ست کے جو ادبی شاعری ان کے بھی یہ رہنما ہیں. سندھ لیول پہ شاعری ادبی یہ ایک تنظیم ہے ان کے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہے یہ سندھ کیرو اتحاد کے جو ہیں یہ چیئرمین ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کا بہت اچھا خاصا تعلق ہے ایز اے اس حساب سے تنظیمی حساب سے بھی، اور بڑے ایک جو ہے سماجی ورکر ٹائپ کے بندے ہیں. میں نے ان کو نوٹ کیا ہے، کبھی یہ اپنا آرام بھی خراب کر کے اور لوگوں میں نکل پڑتے ہیں کہ بھئی کسی کا کام ہو جائے، اور بالکل وہی پیروکاری کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بالکل میں تو وہ مشابہت تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھئی یہ پیروکاری جو کر رہے ہیں نبی پاک کی ہی کر رہے ہیں. لوگوں کے مسائل حل کرنا، غریبوں کے کام آنا، یہ کرنا، یہ کیرو صاحب میں ایک بہت بڑی خوبی، اچھی خوبی میں نے دیکھی ہے جو کہ ہے. کیرو صاحب میرا دوسرا سوال کہ زندگی میں ہیپیسٹ مومنٹ بھی آتے ہیں اور ڈیفیکلٹ مومنٹ بھی آتے ہیں، تو آپ کی لائف میں کوئی ایسے ہیپیسٹ مومنٹ اور ڈیفیکلٹ مومنٹس آئے جو آپ شیئر کرنا پسند کریں؟ ہر کسی پہ آتے ہیں. ہاں بالکل، یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے، غمی اور خوشی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ میری خوشی کا سب سے جو اعلیٰ دن ہے نا وہ ہے جس دن میں حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا تھا. صحیح. وہ میری زندگی کا سب سے ایک خوشی کا دن. لیکن اس سے بڑھ کر جب 2004 میں پہلی دفعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سعادت عطا فرمائی کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ طاہر پر حاضر ہوا تو وہ سب سے بڑا خوشی کا دن تھا. سبحان اللہ. اس سے بڑا تو خوشی کا دن ہو ہی نہیں سکتا ایک مسلمان کے لیے کہ جب وہ آقا کے قدموں میں جا کے حاضر ہو اور وہاں پر قدم بوسی کا یا ان کے روضہ طاہر کے حاضری کا موقع مل جائے تو یہ تو سب سے بڑی بات. بڑی شرف ہے. اور اس کے بعد ڈیفیکلٹ میموریز جو ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے ہر انسان پہ آتی ہیں. مجھ پہ آپ پہ ایک عام مشکل وقت تو بہت سارے زندگی میں انسان کے اوپر آتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل وقت جو ہے وہ جب باپ کی جدائی اور ماں کی جدائی تو یہ سب سے بڑی جو ہے کٹھن اور مشکل وقت تھا. جو بس وہ ہر ایک انسان پہ آتا ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی. وجہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جن کے لیے یہ کائنات کو پیدا فرمایا تو ان کے ساتھ بھی یہ مراحل واقع جو ہیں وہ آئے تو یقیناً ہمارے لیے بھی یہ سب سے کٹھن وقت تھا جو ماں باپ کی جدائی. اچھا قیری صاحب اسکول لائف آپ کی مطلب کہ شروع بنیادی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے پہلے 5-6 کلاسیں تو ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے سمر فقیر ہنگورو تو وہاں پر اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول شہداد پور وہاں پہ تعلیم حاصل کی اور پھر میں نے کالج کی تعلیم جو ہے تو سروری اسلامیہ کالج حالات سے میں نے انٹر کیا. پھر مہران یونیورسٹی میں 93 بیچ میں نے ایڈمیشن لی وہاں سے BE سول کی. وہاں سے BA سول. ابھی آپ کی ایج کیا ہے؟ ابھی میری 50 ہے. 50 ایج. اچھا قیری صاحب اسکول لائف میں فرینڈس ہوتے ہیں کوئی ایک آدھا فرینڈ ایسا جس کے آپ کا نام لینا پسند کریں یہاں پہ پروگرام میں جو آج تک آپ کے ساتھ؟ میرے بیسٹ فرینڈ جو ہیں اسکول لائف سے لے کر آج دن تک وہ میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں. ہم ایک دوسرے کو کبھی نام سے بھی ہم نے نہیں پکارا ہمیشہ بھائی کہہ کے پکارتے ہیں. وہ عبدالعزیز خان پٹھان وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے جو شروع سے لے کر وہ میرے ساتھ رہا ہے. جی اگر عبدالعزیز خان صاحب سن رہے ہیں تو ان کو غلام قادر قیری صاحب جو ہے ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں جو پٹھان صاحب ہیں وہ ان کو اپنا بیسٹ فرینڈ مانتے ہیں اور اگر سن رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت یاد کر رہے ہیں. اچھا غلام قادر صاحب اور آج کل ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو جو ہے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. آمین آمین. ہم بھی دعا گو ہیں کہ بھائی جو عبدالعزیز صاحب کی ابھی صحت جو ہے ٹھیک نہیں رہ رہی اور ویئر سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ عبدالعزیز صاحب پٹھان کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے. یہ قیری صاحب کے بیسٹ فرینڈ ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں کہ ہمارے اوپر جو یہ کرونا کا جو وائرس چل رہا ہے اس سے ہمیں نجات ملے اور یہ جو تھوڑی بہت یہ مشکلاتیں آ رہی ہے ان میں سے بھی ہمیں حفاظت ملے. تو قیری صاحب میرا اگلا سوال یہ کہ زندگی تو گزر جاتی ہے تو امپاسبل لیکن سوال ہے ایک زندگی گزر جاتی ہے. بندہ کبھی یہ سوچتا ہے کہ بھائی زندگی کے کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو دوبارہ زندگی جینے کے لیے ملے تو وہ کون سا پل ہوگا کہ آپ جینا چاہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے جب آدمی کی اندر کی آنکھ کھل جائے کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ظاہری آنکھ بند ہو جاتی ہے. صحیح. تو اگر اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے کہ میری جو زندگی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزری اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں گزری تو انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ میرے یہ پل جو ہیں زندگی کے وہ کیوں ایسے جو ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کے نبی کی سنت کے بغیر گزر گئے یا ان کے احکامات کو چھوڑ کر گزر گئے.
تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی زندگیاں دیں تو وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے محبوب کے طریقے پر آدمی قربان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست سوال۔ جب بھی زندگی اللہ دے تو اپنے نبی پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیروکاری پہ گزارنا پسند کریں گے۔ یہ ہے اگین اگر ان کو موقع ملے تو، یہ تو پاسبل نہیں ہے لیکن اگر ملتا ہے تو پھر بھی جو ہے اسلام کی راہ میں زندگی گزارنا پسند کریں گے۔ ایم آف لائف، میرا اگلا کوسچن ہے ایم آف لائف، زندگی کا مقصد، جو کہ آج آپ خود ہیں، اسی سے آپ خوش ہیں، یا پھر ایک بچے کی، ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بڑا ہو کے نا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ، سم تھنگ، کچھ بھی، بہت سارے شعبے ہیں، کچھ بھی بننا ہوتا ہے۔ تو آپ کے دل میں کوئی خواہش تھی کچھ اور بننے کی؟ آپ ماشاءاللہ ایگریکلچر لینڈ لارڈ بھی ہیں، تو آپ، یا پھر آپ جو آج بننا چاہتے تھے آپ یہی آپ کی خواہش تھی؟ بس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مدد اور نصرت شامل حال نہیں ہوتی تو پتہ نہیں دنیا کے کون سے گند میں پڑے ہوتے۔ لیکن یہ ایک خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے راستے کے لیے بھی قبول کیا ہے اور اپنے محبوب کے طریقے پر کچھ نہ کچھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% چل رہے ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو اس طرح سے گزار دے کہ اللہ کے محبوب کے طریقے کے اوپر چلتے چلتے ہماری موت آ جائے۔ صحیح، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم بہت امپریس ہیں غلام قادر صاحب کی باتوں سے، کیونکہ ہمیں ہر بات پہ جو میسیج دیا جا رہا ہے وہ اسلام کے حوالے سے میسیج دیا جا رہا ہے، اور دل میں ایک خوشی پیدا ہو رہی ہے اور دل باغ بہار ہوتا جا رہا ہے، اور دل کہتا ہے کہ بس ایسے ہی زندگی جیسے غلام قادر صاحب نے وقف کی، میں تو کہوں گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں گے، میری بھی ایسی نیت ہو جائے اور ایسے ہی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دوں۔ تو غلام قادر صاحب، زندگی میں چیلنجز آتے ہیں، ہر کسی پہ آتے ہیں، ایک عام آدمی پہ، ایک بڑے لیڈر پہ، ایک چھوٹے سے چھوٹے بندے پہ آتے ہیں۔ تو اگر یہ آتے، آپ پہ بھی آئے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، تو ان کو اوور کم کیسے کرتے ہیں آپ، ریلیکس کیسے کرتے ہیں؟ اگر دیکھو، ہمارے لیے ایک جو ہے راستہ متعین ہے، طے ہے، شدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی مشکل وقت آ جائے تو نماز کی طرف رجوع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہ نماز جو ہے وہ مومن کا معراج ہے، اور معراج میں کیا ہوا؟ اللہ سے ملاقات ہوئی، تو یہ تو اللہ سے ملاقات ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے میں تو لوگوں کو یہی میسج دوں گا کہ بھائی 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ جو ماں ایک بچہ جو ہے اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے بندوں کے آنکھوں میں کیسے آنسو دیکھے گا؟ تو اس سے پہلے ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ مشکل گھڑیاں اور مشکل حالات آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہی ان مشکلات کو ٹال دے گا، خوشیوں میں بدل دے گا، غمی کو خوشی میں بدلنے والی ذات بھی وہی ہے، اللہ کی ذات۔ بے شک غلام قادر صاحب نے صحیح کہا کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو تکلیفیں دور فرماتی ہے، بے شک ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور نماز جو ہے وہ معراج ہے، معراج مطلب اللہ سے ملاقات، اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو نماز پڑھنی چاہیے۔ جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں 5 وقت نماز قائم کریں، اللہ کو یاد کریں، اور ہمیں بھی دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ پاک جو ہے ہدایت دے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں۔ تو کیریس، آپ کے نزدیک ایک انسان کو، ایک آدمی کو پرفیکٹ کیا چیز بناتی ہے؟ بھائی دیکھو، ہمارا تو ایمان ہے کہ دین جو ہے نا وہ انسان کو سچائی، ایمانداری اور دین کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، سچائی ہے، ایمانداری ہے۔ تو اگر یہ انسان کے اندر ہوگی تو انسان صحیح ہوگا، دین پر ہوگا تو صحیح ہوگا۔ جو اپنا خیر خواہ نہیں بنتا، جو اپنے مالک جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر سکتا، تو وہ لوگوں کے ساتھ کیا خیر خواہی کرے؟ بے شک، جب وہ اپنے مالک کا حکم نہیں مانتا تو پھر وہ دوسروں کو کیا اپنا حکم منوا سکتا ہے؟ صحیح،
جو اپنے مالک کا حکم نہیں مانتا، سیدھی بات ہے وہ اپنا خیر خواہ تو نہیں ہے، جس نے تو پیدا جب ہم اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں گے، اللہ کے نبی کی فرما برداری میں آ جائیں گے، اس کی اطاعت میں آ جائیں گے، تو ہماری زندگی آسان سے آسان بن جائے گی زبردست، اور دو لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ کیرو صاحب نے بہت بڑا جواب دیا کہ کہ ایک پرفیکٹ عام آدمی کو جو چیزیں پرفیکٹ کیا بناتی ہے، تو اس نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں جانا اور اس کی پیروکاری پہ چلنا وہی چیز ہے کہ بھائی ایک انسان کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میرا بیچ میں ایک سیٹ اپ ہوتا ہے کہ میں چلبلے سوالات کرتا ہوں، لیکن آپ کا ایک اسلامی اسکالر ہیں، لیکن پھر بھی سوالات تو سوالات ہیں، تو میں ضرور کروں گا کیونکہ پاسٹ لائف تو آپ نے گزاری ہے، سیدھی بات ہے۔ تو ویورس، یہ ہم چلبلے سوالات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا مائنڈ جو ہے ہمارے گیسٹ کا، جو چیف گیسٹ ہوتے ہیں ان کا بھی ریلیکس کرنے کے لیے، اور اپنے جو ویورس دیکھ رہے ہیں ان کے چاہنے والے بھی، کہ بھئی وہ بھی جان سکیں گے بھئی غلام قادر کیرو صاحب جو چیئرمین ہیں سندھ کیرو اتحاد کے، اور جو خانگاہ سراجہ نقشبندیہ کے جو ہے کارکن ہے، اور عالمی مجلس خاتم نبوت تحفظ کے خاتم نبوت کے جو کارکن ہیں، ان کی چوائس کیا ہے، ان کی پسند کیا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ رینڈملی سوالات رکھے ہیں، وہ رینڈملی سوالات میں ضرور پوچھوں گا۔ تو کیرو صاحب، آپ موویز وغیرہ دیکھتے تھے؟ کیونکہ میں دیکھتے ہیں تو نہیں کہہ سکتا ابھی۔ جی جی، نہیں، بچپن میں تو دیکھیے، یہ تو جو زندگی گزری اس میں زیادہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک دو مووی ضرور دیکھی۔ اچھا، وہ بالی ووڈ یا ہالی ووڈ؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ ایک تو کوئی سندھی فلم تھی۔ اچھا، سندھی فلم، ماشاء اللہ۔ وہ ہم نے دیکھی تھی ایک دفعہ، ایک نصیر الدین شاہ کی ایک فلم تھی، وہ بھی نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن وہ مطلب بالی ووڈ میں سے سندھی فلم، نصیر الدین شاہ صاحب کی ایک فلم دیکھی تھی جو نام سائیں کو یاد نہیں، کیونکہ یہ ایک اسلامی اسکالر ہیں تو یہ ان چیزوں سے پرہیزگاری کرتے ہیں، تو اور ایک سندھی فلم انہوں نے دیکھی تھی بس وہ۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے بالکل پوری لائف میں صرف 2 مووی دیکھ چکا ہے، میں فرسٹ ٹائم یہ سن رہا ہوں اور آپ سے امپریس ہوں۔ آپ میوزک پلے کرتے ہیں؟ اس وقت اگر سازوں کے اوپر نہ ہو، وداؤٹ میوزک؟ ہاں، وداؤٹ میوزک کے مطلب ہاں، تو وہ میں ضرور سنتا ہوں، کیونکہ میرا ادب سے، شاعری سے اور فنون لطیفہ جو ہے ان چیزوں سے تعلق رہا ہے اور ابھی تک بھی ہے، تو اس لحاظ سے وہ ضرور سنتا ہوں۔ لیکن یہ جو ہوتے ہیں میوزک، تو اس کے اوپر کوشش جب سے میں حضرت سے بیعت ہوا اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نہ سنوں۔ اچھا، تو میوزک جو ہے وداؤٹ جو ہے میوزک، یعنی کہ جیسے کہ اردو میں کہا جائے کہ ساز جو ہوتے ہیں ان کو نہیں سنا جائے، مطلب نعت وغیرہ اور شعر و شاعری ان کو یہ سننا پسند کرتے ہیں، تو یہ ایک اسلامی اسکالر ہیں تو اس حساب سے ان پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ، اور ہمارے اسلام میں یہ چیزیں جائز بھی نہیں ہیں، لیکن کہیں کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ میں مولانا طارق جمیل کو زیادہ تر فالو کرتا ہوں اور سنتا بھی ہوں، تو میں نے جہاں تک سنا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو آپ کا اس میں کیا کہنا ہے؟ کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں کہ روح کی غذا قرآن پاک ہے۔ دیکھو نا، روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ بالکل۔ تو اللہ کے ذکر کے بغیر جو ہے نا کسی بھی آدمی کو کسی دوسرے راستے میں اگر وہ چاہے مجھے چین مل جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے، تو وہ ناممکن ہے۔ باقی وقتی طور پر لوگ نشہ بھی کرتے ہیں، لوگ غلط محفلوں میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے، لیکن اصل جو ہے حقیقت جو ہے نا وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چین اور سکون کے لیے اپنا ذکر رکھا ہے۔ اپنی یاد رکھیے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ نے جو ہے سکون اس کے اندر رکھا ہے۔
تو روح کی غذا بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بتا دیا، جو جس کائنات کو بنانے والے ہیں، انسان کو بنانے والے ہیں، جس چیز کا جو بنانے والا ہے وہی بیسٹ فیصلہ کر سکتا ہے کسی کے لیے بھی کہ اس کا ڈیسیشن کیا ہے ہمارے لیے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ جو ہے چین اور سکون میں نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں وہ دنیا کے دوسرے کاموں میں ہیں، تو ظاہر بات ہے جو بنانے والا ہے اس کی بات ٹھیک ہے، اس کی بات ٹھیک ہے۔ بے شک قیرو صاحب نے زبردست جواب دیا، اور بالکل میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میوزک سنو، میوزک روح کی غذا ہے، لیکن میوزک کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ بھی میں نے ضرور سنا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ روح کی غذا ہے، تو اللہ کا ذکر مطلب قرآن پاک، تو بات وہیں آ گئی کہ روح کی غذا قرآن پاک ہے اور اللہ کا ذکر جو ہے قرآن پاک ہے۔ قیرو صاحب، اور آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں تو سادہ لوگ ہیں، سادی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن خاص طور پر میں کوئی فش وغیرہ جو ہے، تلی ہوئی فش، تلی، اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اچھا، اور اگر سبزیاں ہیں تو اس کے اندر اگر توری ہے تو اس کو زیادہ پسند۔ زبردست، سندھی توری اور فش تلی ہوئی کھانا پسند کرتے ہیں قیرو صاحب، اور یہ ان کی فیوریٹ ڈش ہے۔ قیرو صاحب، آپ نے گیمز کھیلی کبھی؟ یہ جیسے کہ سردار عبدالستار قیرو نے کہا کہ میں نے بہت ساری پتنگ بازی کی اور لاٹو چلایا اور کرکٹ وغیرہ یہ چیزیں، ایسے کوئی گیمز وغیرہ آپ نے کھیلی لائف میں؟ میرے خیال میں تو بچپن میں کوئی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ایسے کھیل، لیکن میں کھیل کود کا بھی زیادہ جو ہے نا وہ نہیں رہا کہ کوئی ایسی گیم جو باقاعدگی سے کھیلی ہو نہیں۔ اچھا اچھا، زبردست۔ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے قیرو صاحب؟ میں ویسے جو ہے نا تقریباً وائٹ کلر کو زیادہ پسند کرتا ہوں، لائک کرتے ہیں زیادہ وائٹ۔ اچھا، اور فیوریٹ ایکٹر تو میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا کیونکہ آپ کا وہ اس پہ ہے، لیکن ابھی جو ہے میں ایک سوال اور ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کافی انسان ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں ڈس بیلنس ہوتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے ایک بڑے اچھے مقرر بھی ہیں اور اس کے علاوہ اسکالر بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے جو اسلامی اور مذہبی تنظیموں سے آپ کی وابستگی ہے، تو ایک آدمی جو ڈس بیلنس ہوتا ہے وہ اپنی لائف کو بیلنس کیسے کرے؟ اصل تو کہتے ہیں کہ ماضی اور حال کو انسان جب دیکھے گا تو وہ مستقبل کی اچھی تیاری کر سکتا ہے۔ صحیح، دونوں کو کہ ماضی میں میرے سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اور حال جو ہے اس وقت پریزنٹ جو وقت میرا ہے وہ کس طرح سے گزر رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہم فیوچر کی جو ہے وہ پلاننگ بنا سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اچھا، اور آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی؟ سیدھی بات ہے، جو ہم دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جو فیوریٹ پرسنالٹی ہے وہ تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آقا علیہ السلام سے زیادہ اور کوئی ایسی کائنات میں ہستی ہے ہی نہیں جس سے محبت کی جائے یا وہ محبت کے اتنی لائق اور قابل ہو، تو وہی میری جو ہے وہ پسندیدہ شخصیت ہیں، حضور علیہ السلام۔ غلام قادر قیرو صاحب کی جو فیوریٹ پرسنالٹی ہے وہ ہے ہمارے نبی، ہمارے آقا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو فیوریٹ پرسنالٹی ان کی ہے، ہماری ہیں، سب کی ہے، ہر مسلمان کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے۔ تو قیرو صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ کووڈ جو جیسا ماحول جو چل رہا ہے آج کے دور میں، اس کے حوالے سے کیا لوگوں کو آپ بھائی دیکھو، یہ نبی صاحب ایک یہ جو ہے نا ایک وبا ہے، ایک مصیبت ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، اور یہ نہیں کہ بیماری نہیں ہے، بیماری ہے، موجود ہے۔ جو لوگ اس سے میں سے گزرے ہیں، ہمارے کئی دوست اس میں جو ہے وہ بیچارے زندگی ہار گئے، تو میں تو لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ اس وقت جو سب سے پہلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق
اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا، جیسے اس صفائی بھی نصف ایمان ہے، تو صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور احتیاط جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی احتیاط کی، تو اس طرح سے جو ہے ہم بھی احتیاط کریں، اپنے گھر والوں کو احتیاط کرائیں، اور ہم اپنے لیے بھی جو ہے اچھا سوچیں اور لوگوں کے لیے بھی خیر کا سوچیں، کہ یہ صرف ہمارے اپنی بھلائی نہیں ہے، لوگوں کی بھی بھلائی ہے، ہماری بھی بھلائی ہے، ہمارے خاندان کی، ہمارے گھر کی، ہمارے معاشرے کی جو ہے اس وقت بالکل شدید ضرورت ہے کہ جو SOPs ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں ان پر ہم عمل کیا جائے اور ہم احتیاط کریں، اور احتیاط کا تو دین بھی حکم کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حکم دیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے بھی کئی ایسی وبائیں بیماریاں آئیں جن میں احتیاط فرمائی، تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، اور جو ہے اس کو بالکل ایسے ہی ہم جو ہے نا ہلکا نہ لیں، بالکل لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ بالکل قیرو صاحب نے صحیح کہا کہ یہ جو وبا ہے، یہ جان لیوا وبا جو پوری دنیا پہ آن پڑی ہے ورڈ کے نام سے، کرونا کے نام سے، اور اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، احتیاط۔ اور یہ جیسے قیرو صاحب نے کہا، تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک کے حکم کے تحت باوضو رہیں، اور جو ہے صفائی ستھرائی رکھیں، کیونکہ نصف ایمان صفائی ہے، تو صفائی ستھرائی میں ہوں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ بچ سکیں گے، اور SOPs کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں، اور ماسک پہنیں، سینیٹائزرس یوز کریں، اور جو ہے اپنے پیاروں کو، اپنے جو بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو گھر میں زیادہ رکھیں، اور زیادہ تر باہر نہ نکلیں، تاکہ آپ اپنے ملک کو بھی بچا سکیں، اپنے معاشرے کو بھی بچا سکیں۔ ویورز، ایک بار پھر میں آپ کو کہوں گا کہ جنرل ٹاک وتھ ولی میرا چینل ہے، جس کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا لائک اور شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تو زیادہ دیکھیں گے، اور ان کو جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ نالج بھی ملے گی، اور نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہونے کو ملے گی۔ تو قیرو صاحب، میں یہ بات پوچھ رہا تھا کہ آپ کا جو تعلق ہے اسلامی تنظیموں سے اور مذہبی تنظیموں سے، اس کے علاوہ ادبی تنظیموں سے ہے، تو آج کل کچھ ایک دوسرا رخ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کبھار، کہ لوگ یہ جادو ٹونا دھاگا یہ ان چکروں میں دکانداریاں کھول کے بیٹھے ہیں، اور اپنی سنت مبارکہ کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو لوٹنے میں جو ہے وہ مصروف لگے پڑے۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں اصل دیندار لوگوں سے سائڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی، سب سے پہلے جو بات ہے وہ تو یہ ہے بھائی نوید صاحب کہ وہ لوگوں کے جو ہے نا ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، جس کا فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا یقین ہوتا کہ ہمارا فائدہ، ہمارا نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات عالی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ تو باقی یہ جو دکانداری والے معاملات ہیں، جادو والے معاملات ہیں، جادو بھی برحق ہے، نظر بھی برحق ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے اوپر بھی جادو کیا گیا۔ لیکن اس کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ ان لوگوں سے رابطہ رکھیں جو اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے 100% طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، بالکل، جو اللہ جن کے زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں۔ ہم دیکھیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ صحیح ہیں، کون غلط ہیں۔ جو لوگ جن کی زندگی میں آپ کو 100% حضور علیہ السلام کی سنت نظر آئے، اللہ کے احکامات نظر آئیں، اور سب سے بڑی بات وہ جن لوگوں کے اندر پیسوں کی لالچ نہیں ہے، صحیح کہا، فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ صحیح ہیں، اور ان لوگوں سے لوگ رابطہ رکھیں۔ جو بھی لوگ کسی بھی طرح کوئی بھی جو ہے آپ کو دلیل دے کے پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ یہ کاروبار بنایا ہوا ہے، اس قسم کے لوگوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔
بالکل ویورس، غلام قادر صاحب نے کیرو صاحب نے جو ہے بات کی صحیح کی. یہ جو لوگ دکانداری لگا کے بیٹھے ہیں اپنے سنت مبارک کا فائدہ اٹھا کے اور جو اسلام کا نام بدنام کر کے اور جادو ٹونا یہ وہ، ہم بس آپ یہ کرو یہ کام آپ کا ہو جائے گا، یہ کرو وہ کام ہو جائے گا. بالکل بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ٹونا ہوا اور ان پہ بھی علم ہوا، تو ان کا توڑ ہر چیز کا توڑ ہے، قرآن میں توڑ ہے. تو ان کے لیے آپ ان لوگوں سے رجوع کریں جو باقاعدگی سے اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، حضور پاک کی پیروی کرنے والے ہیں، وہی آپ کو صحیح توڑ بتا سکتے ہیں، نہ کہ یہ دکانداری والے لوگ. ان سے جو ہے پرہیز کرے. تو میں اب پروگرام کی اختتام کی طرف جاؤں گا، اور میں پھر سے ایک بار حاجی غلام قادر کیرو صاحب کا، جو حاجی فیض محمد کیرو صاحب کے فرزند ہیں اور سندھ کیرو اتحاد کے چیئرمین ہیں، ان کا نہایت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ٹائم دیا. ان سے ایک ریکویسٹ میں کہوں گا کہ میرے ویورز کو کائنڈلی آپ کہیں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں بھی. سب سے پہلے تو نوید صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں آپ حضرات نے سفر کیا اور ہمیں بھی اپنے دوستوں سے مخاطب ہونے کی ایک جو ہے ٹائم دیا اور موقع عطا فرمایا. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سارے حضرات کو یہ گزارش کروں گا، بلکہ ان لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ بھائی ایسے لوگ جن کا نہ سیاست سے تعلق ہے، نہ صحافت سے تعلق ہے، پروفیشنل جو چیزیں ہیں ان سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ خالص لوگوں تک صحیح باتیں پہنچانے کے لیے اپنی کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں. لوگوں کے جو ہے ان کے جیسے آپ کا چینل ہے جنرل ٹاک وتھ ولی، تو میں ساتھیوں کو کہوں گا اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو آپ کا جو پیغام ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور جو لوگ چاہتے ہیں یا لوگوں کے رہنمائی کے لیے آپ جو کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی مقصد اور یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں تک صحیح بات پہنچانے میں جو ہے وہ آپ کی مدد کریں. تو میں سارے ساتھیوں کو یہ گزارش کروں گا، اور اہلیان پاکستان، اہلیان سندھ اور ہمارے علاقے کے سارے ساتھیوں سے بھی میں گزارش کروں گا جو ہمارے ساتھ بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس سوشل میڈیا پہ وابستہ ہیں یا کنیکٹڈ ہیں، تو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے چینل کو سب سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو، جس نام پر یہ ملک بنا ہے، جس مقصد کے لیے بنا ہے، اس پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ان کے نصیب میں کوئی ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا اور سارے پاکستان کے لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور ان کو اس رمضان المبارک کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، پیشگی عید کی بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور ایک درخواست یہ کرتا ہوں کہ بھائی 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں، اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے مبارک اور نورانی طریقوں پر جو ہے گزارنے کی کوشش کریں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. مہربانی. بڑی مہربانی غلام قادر صاحب کی. اور میں لاسٹ میسیج لینے ہی والا تھا غلام قادر کیرو صاحب سے، تو انہوں نے آلریڈی اپنے ویورز کے لیے لاسٹ میسیج دے دیا کہ 5 وقت نماز پڑھیں اور اللہ پاک کے طریقے سے زندگی گزاریں. تو اپنے حساب سے انہوں نے ایک میسیج دیا. میں پھر بھی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جنرل ٹاک وتھ ولی کو، اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں. میں پروگرام کی اختتام سے پہلے غلام قادر کیرو صاحب کو ضرور یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اوپر یا پوری دنیا کے اوپر جو یہ کرونا وائرس کی وبا ہے، اس کے نجات کے لیے، اور جو ابھی یہ ہمارے اوپر جو یہ ٹھٹھولیں ہو رہی ہے، تو ان سے جان چھوٹنے کے لیے، خاتم نبوت پہ جو ہو رہا ہے، ان کے لیے ایک
دعا کریں اور دعا کریں کہ حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے یا پھر ان سے ہماری جان چھڑوائے. تو میں یہ آپ کو دعا کے لیے عرض رکھوں گا کہ آپ دعا کریں. انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ وسلم. یا الہ العالمین ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا فرمایا یا اللہ اس کام کے لیے ہم سب کو قبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 100% سنت اور 100% اتباع نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی یا الہ العالمین تو اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ اگر ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب میں ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کے ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو یا الہ العالمین ان سے ہماری نجات عطا فرما. ہمیں نجات عطا فرما. پورے پاکستان کو بھی نجات عطا فرما. پاکستان کو یا الہ العالمین مستحکم فرما. اس کے داخلی خارجی دشمنان کو یا اللہ اس کو محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے داخلی خارجی جتنے بھی دشمن ہیں یا اللہ ان کو ختم فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی 100% سنت پہ یا اللہ چلنے والا بنا. یا الہ العالمین سب کو حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کی حاضری نصیب فرما. یا الہ العالمین اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما. حج بیت اللہ نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں 100% یا اللہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے نسلوں تک کو اس کے دین عالی کے محنت کے لیے قبول فرما. یا الہ العالمین ختم نبوت کا کام کرنے والوں کا بول بالا فرما. یا الہ العالمین اس کام کرنے والوں کی یا اللہ زندگی میں یا اعمال میں برکت عطا فرما. سب کے جان میں، مال میں، رزق میں، زندگی میں، اولادوں میں برکتیں، رحمتیں، راحت نصیب فرما. ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے یا اللہ پورے پاکستان کے عوام کی، پورے عالم اسلام کے عوام کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اس یہ کووڈ کی اس وقت یہ جو وبا چل رہی ہے یا اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرما. یا الہ العالمین اس وبا کو ختم فرما. یا الہ العالمین ہمیں جو ہمارے کعبۃ اللہ ہے اس کی یا الہ العالمین طواف رک گیا ہے، روضہ رسول کی حاضری رک گئی ہے. یا الہ العالمین اس وبا کو ختم فرما. یا الہ العالمین وہاں کی رونقوں کو بحال فرما. یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ظالموں سے ہماری حفاظت فرما. یا الہ العالمین پورے پاکستان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمارے جتنے ساتھی اس دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے قرض دار ہیں غیب سے مدد فرما کر ان کے غیب کے ذریعے یا الہ العالمین ان کے قرضوں کے ادائیگی کے ذریعے عطا فرما. یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح فرما بردار بنا. یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آتے یا الہ العالمین ان کے بہترین ان کو جوڑ عطا فرما. یا الہ العالمین ان کے رشتوں میں ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین اس ماہ مبارک کے صدقے میں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں حضور علیہ السلام نے پوری زندگی میں جتنی خیر اور برکت کی دعائیں مانگی یا اللہ وہ ساری خیر اور برکت ہمیں عطا فرما. جتنے شرور اور فتن سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سارے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں پھر سے مشغول ہوں غلام قادر کیلو صاحب کا اور انہوں نے پورے پاکستان پوری عوام کے لیے دعائیں مانگی اور پوری دنیا کے لیے دعائیں مانگی. اللہ پاک یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ نئی پرسنالٹی کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا اور جلد سے جلد نیا پرسنالٹی نئی ٹاکنگ میں کریں گے. تو اجازت لینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے یہ لوح و قلم تیرے ہیں. اسی اشعار کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنے ہوسٹ ولی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پرسن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاصل ہوں گے. اللہ حافظ.